لال سلیمان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور شبلی افراز بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ کانفرنس ہو رہی ہے تو آپ کو دیکھیں جوڑنا ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بلاول بھٹو ہیں وہ روز تو نہیں، مہینے میں بعد غائب ہو جاتے ہیں، پھر ابھرتے ہیں، اور وہ جب بھی کوئی ایسا ماحول آتا ہے جس میں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ذرا سخت ہو رہا ہے، جب بھی شہزاد اکبر صاحب ذرا وہ نظر آتے ہیں ٹی وی میں، تو ان کو کوئی نہ کوئی کانفرنس یا کوئی نہ کوئی سچویشن یاد آ جاتی جس میں وہ اکٹھا کر سکیں۔ یہ بیسیکلی اپنی بارگیننگ کر رہے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کووڈ کے کورونا کیسز میں بھی روز انہوں نے اس کو ایک سیاسی مسئلہ بنایا، اس کو قوم میں بے چینی پیدا کی، اضطراب، غیر یقینی صورتحال پیدا کی۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی حکومت کو کیا کچھ فیڈرل حکومت نے دیا، کیا کیا امداد دی گئی، اور کیا ان کی جو غلط پالیسیز تھیں، جو ان کے جو چیف منسٹر ہیں ان کی جو غلط پالیسی تھی ڈے ون سے، اس کو وہ اب چھپانے کے لیے روز ایکوزیشنز کرتے ہیں اور اس طرح کی وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں۔ تو یہ جو میٹنگ آج ہو رہی ہے بنیادی طور پہ اپنی سیاسی اس کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جو اب جو اکاؤنٹیبلٹی کا شکنجہ ہے وہ اپنے فائنل سٹیجز میں ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کے سوال سے پہلے ایڈ کر دوں، یہ بیسیکلی آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہے، یہ آل شوگر ڈیڈیز کانفرنس ہے، کیونکہ یہ دونوں جو خاندان ہیں یہ وہ جانی یس پاپا ایٹنگ شوگر والی، تو یہ وہ مثال ہے۔ تو یہ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، ادھر بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں، لیکن یہ ان کی کانفرنس ہے۔ تبھی یہ آج جو گٹھ جوڑا ہے یہ تو میرا خیال ہے اپنے دفاع کی تیاری کریں گے کہ کیسے کرنا ہے، کون سے وکیل کرنے ہیں، کیا کرنے ہیں، تو یہ اس کی تیاری ہوگی۔ جی ثناء اللہ صاحب۔ خاص کر ان ریکمنڈیشن کے خلاف میری تجویز ہے بادل ضیاء صاحب کو بھی بیٹھنا چاہیے تاکہ کچھ چیزوں میں بھار ہے تو ان سے کلیئر ہو جائے کہ شہزاد اکبر صاحب نے جو ریکمنڈیشن بنائی ہے۔ دوسرا سوال میرا ذرا ہے، آپ کی 2 سال ہو گئے حکومت میں، جب بھی آپ کے کسی وزیر پہ یا وزیر پہ الزام آیا تو استعفیٰ ہوا۔ کمیشن کی رپورٹ میں بڑا کلیئر لکھا ہے چیف منسٹر کا اور کافی ان کی چیزوں کا ریکارڈ ہے، ایک مہینے میں کس طرح 2 دفعہ ملتی ہے۔ اب جب آپ یہ سیکشن 9 کے تحت یہ معاملہ سارا نیب کو بھیجے ہیں تو آپ کی روایت کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب پر اصل نمبر آیا کہ 90 دن کے لیے مستقبل بھی ہونے جا رہے ہیں رضاکارانہ طور پر، اور کیونکہ وہ تحقیقات اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں، سرکاری ہو گئی، تو یہ آپ کی ایک ہو رہی ہے روایت رہی ہے۔ بس اب 2 ہی سوال کریں، میں جواب بھی تو دے دوں نا یار، میں بالکل، یہ آپ نے بڑے اچھے سوال کیے، یہ دونوں بڑے ریلیونٹ سوال ہیں۔ پہلا تو آپ نے غصہ نکالا ہے واجد ضیاء والا۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ سن لیں نا، دیکھیں 2 چیزیں ہیں کہ جو کمیشن کے گورنمنٹ فنکشنریز ہیں، جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں، وہ پریس کانفرنسز نہیں کرتے اور وہ نہیں بنتا، اور پالیسی سازی جو ہے اس کے اوپر کام جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو پالیسی والے طرف سے ہیں۔ نہ ہی اس کے اندر اگر کوئی لیگل ابہام ہوتا ابھی ثناء اللہ صاحب، تو آپ سے اور مجھ سے بہت زیادہ لائق وکلا شوگر انڈسٹری کے لیے کام کرتے ہیں۔ ابھی تک میری اطلاع کے مطابق پچھلے 2.5 مہینے سے وہ ریٹ کرنے کے لیے دوڑے پھر رہے ہیں، ان کو گراؤنڈز نہیں مل رہی۔ تو اگر اس میں کوئی اس قسم کی لیگل ایشو ہوتا تو وہ ایک بات ہوتی۔ دوسرا سوال آپ کا بڑا اہم ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس چیز کے اوپر آپ کو ڈاؤٹ ہونا چاہیے کہ روایات بھی ہم نے قائم کی اور انشاءاللہ روایات کی پاسداری بھی ہم کریں گے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا آپ زیادتی یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپ نے اسد عمر صاحب کے بارے میں سوال کیا۔ شوگر کمیشن کے مطابق، اس رپورٹ کے مطابق، جس وقت ایکسپورٹ کی اجازت وفاقی حکومت نے دی، ملک میں جو ایکسیس سٹاک موجود تھا، شوگر کمیشن یہ کہتا ہے کہ جو آپ کی قیمتوں میں بڑھوتی ہوئی، مارکیٹ مینیپولیشن ہوئی، اس چیز کو استعمال کر کے کہ ایکسپورٹ کی اجازت دینے کی وجہ سے ذخائر کم ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ایگری کیا کہ اس سے ذخائر کم نہیں ہوئے۔ نمبر 1 یہ۔ نمبر 2 یہ کہ جب ان کی یہ پیش ہوئے، رزاق داؤد صاحب بھی پیش ہوئے، اسد عمر صاحب بھی پیش ہوئے، اور انہوں نے 2018-19 میں ایکسپورٹ کی اجازت دینے کی ایک بڑی وجہ جو ہمیں اس وقت ایک ڈیفیسٹ تھا
डॉलर्स का रुपये के ऊपर, वो वजह बतलाई गई और उससे उन्होंने एग्री किया कमीशन ने। लेकिन इसके बावजूद ये मामला हम नैब को दे रहे हैं कि अगर उनके ऊपर कोई इल्जाम भी नैब लगाती है तो इस चीज का फैसला उस वक्त किया जाएगा और वो लोग फैसला करेंगे। दूसरा, पंजाब की बात में जो चीज है, उसमें पंजाब में उन्होंने जो सब्सिडी दी, जो कमीशन कहता है कि जो सब्सिडी दी उसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन असेस नहीं की, ये वही वाली गलती है जो माजी में भी होती रही है और इसी चीज को हमने भेज दिया है नैब को। अब अगर नैब ने इसके अंदर ये देखना है कि कौन से लोग हैं जिनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना, जब वो नैब अपना चीज फाइल करेगी तो उस वक्त जारी बात है वो हर जो उसमें का फैसला करेगा। लेकिन आप स्टेप एट अ टाइम है, स्टेप एट अ टाइम ये है कि आप पहले शुगर कमीशन बनाते हैं, आप उसकी रिपोर्ट पब्लिक करते हैं, उसकी सिफारिशात की मद में जो चीज सामने आती है, मतलब देखें अगर हम ये कमीशन बनाते अपने दौर को छोड़ देते बाकी दौर का बना लेते तो आप सर ये मैं किसी के स्टेप डाउन करने पे कैसे जवाब दे सकता हूं। अभी वैसे आज ही इधर ही है बुजदार साहब, आप जाएं उनसे मिलने पंजाब हाउस में। लेकिन मेरे आप सवाल का जवाब समझ लें कि ये एक स्टेप है नैब को दिया जाना। जब ये स्टेप नैब के पास चले जाएगा, नैब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो इसमें से कमी भी कर सकती है, इसमें बढ़ोतरी भी कर सकती है। जैसे ही नैब वो एक्शन लेगी तो उसमें हमारे किसी वजीर या माजी के किसी वजीर या वजीर आजम के अंदर कोई फर्क नहीं होगा। हम तो खुद अपने आप को पेश कर रहे हैं। आज मेरी डॉन से रिक्वेस्ट होगी कि बड़े दिल का मुजाहरा करें और इस चीज को सुबह की सुर्खियों में माने। थैंक यू। बताएं कि हर चीज का आप टाइमलाइन दे दिया, 90 दिन हर चीज की, तो क्या आपने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी उसका भी रिपोर्ट में सब कुछ आ गया, तो क्या 90 दिन में जो कीमतें आटे की और चीनी की इतनी बढ़ी हुई है, आवाम जो है आगे लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार है, लोगों को कुछ ले नहीं पा रहे, कुछ खरीदने, क्या 90 दिन के अंदर ये कीमतें भी नीचे आने की उम्मीद है? उसमें तो देखें दो चीजें हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो मैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में गया हूं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में मैं पूरी तफसील आपको नहीं बता सका बिकॉज टाइम की कमी है, तो मैं आपको एक दफा फिर आपसे एक निश्चित चाहूंगा। उसमें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमिन करने के लिए और कॉस्ट ऑडिट, थर्ड पार्टी कॉस्ट ऑडिट, उसके लिए रिकमेंडेशन है और लॉज के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं। 2017 का कंपनीज एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके जो SCCP का मैंडेट था कॉस्ट ऑडिट करने का मैंडेटरी, वो खत्म कर दिया गया। हम उसको भी चेंज करने की बात कर रहे हैं। लेकिन चीनी की कीमतों कम लाने के लिए मेरी सिफारिशात 90 दिन की नहीं, उससे पहले की हैं। 90 दिन तो वो है जो मामले उन्होंने अदालतों में लेके जाने, आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो डिटरमिन हो चुकी है, अब आपने सिर्फ इंडस्ट्री और जिन लोगों के साथ बैठ के आपने इस चीज को फौरी तौर पे नीचे लाना है। तो इसमें तो 90 दिन बहुत ज्यादा है। हम तो ये कह रहे हैं आप इसको कुछ दिनों में नीचे लाइए। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मुआविन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर और वजीर इत्तलात शिबली फराज न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे